آپ نے مسلم لیگ نون کا انتخاب کیوں کیا؟ اس دوران لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کے اختلافات آپ کو ابھی نظر آ گئے کیونکہ انہوں نے مخصوص سیٹیں لینے سے انکار کر دی اور مسلم لیگ نون میں آپ کو سیٹ مل رہی ہے قومی اسمبلی کی، تو اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے صافی صاحب، سیٹ اگر مجھے چاہیے ہوتی تو 8 فروری کو کا جو الیکشن ہے اس میں اسمبلی میں ہوتی۔ اگر آپ میرا رزلٹ اٹھا کے دیکھیں، مجھے 34,000 ووٹ ملے تھے، کچھ چند ہزار ووٹوں کا فرق تھا میرے میں اور جو دوسرے جو وننگ کینڈیڈیٹ تھے ان میں، لیکن جو وہ ماحول تھا اس رات کو، جو ڈیمانڈز تھیں وہ ایسی تھی کہ وہ جس کو کہتے ہیں دھوکے، مجھے کسی کے ساتھ یا اپنی پرانی پارٹی کے ساتھ شاید مجھے فیل ہوا کہ مجھے دھوکہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو وہ بات میں کبھی بھی نہ مانتی۔ جس پارٹی کے ٹکٹ پہ میں نے انتخاب کیا تھا، میری ساری لائلٹی، میرا سارا ہارڈ ورک، سٹرگل اسی کے لیے ہوتا۔ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ میری باتیں آج سے سال سوا پہلے امیر مقام صاحب نے مجھے اپروچ کیا تھا۔ امیر مقام صاحب کے ساتھ ہمارے کچھ اچھے فیملی ٹرمز ہیں، ہمارا آپس میں آنا جانا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے بڑے تفصیلی طور پہ مجھے کچھ آفرز کی، آفرز اس طرح نہیں کہ سیٹ کی یا اس کی، لیکن پولیٹیکل سپیس کی آفر کی، اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی، پختونخوا میں ایک فریش طریقے سے ایک میسج پھیلانے کی آفر کی۔ لیکن کیونکہ میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں، میرے ہسبینڈ کی شہادت کے 3 سے 4 مہینے کے اندر مجھے سیاست میں جانا پڑا اور میرے سر پہ بہت زیادہ سیاسی ذمہ داریاں آ گئیں، اور پھر کچھ ہوا ایسے کہ کرتے 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 سارے پشاور کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی، تو مجھ سے میرا گھر، میرے بچے بہت مجھے فیل ہوا کہ میں نے بہت نگلیکٹ کر دی ہیں۔ تو میں نے مقام صاحب سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے بھی، کیونکہ بہت بڑا سٹیپ تھا، اور مجھے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم چاہیے، اپنے جو میرے ذاتی مسائل تھے۔ ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا ان کی طرف سے، ویری کائنڈ آف ہم، وہ بڑی انہوں نے ایفرٹ کی ہے اس بات میں۔ اس دفعہ جب انہوں نے اپروچ کیا تو حاجی صاحب آلریڈی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، عملی سیاست سے کو خیر آباد کہہ چکے تھے، تو حاجی صاحب کا جو ایک بہت بڑا ایک وہ تھا، ریزن تھا کہیں نہ جانے کا، وہ ریزن اب نہیں تھا۔ پھر ہماری باتیں ہوئیں، اس میں تارڑ صاحب بھی انوالو ہوئے، اور ہم نے جب آپس میں ان کو میری کچھ باتیں، کچھ میرا ورک ایتھک پسند آیا، اور ان کی کوئی ایسی طرح کی باتیں تھیں، ان کی کوئی اس طرح کے عزائم تھے، اور لائک آئی سیڈ، جو ترقی جس سپیڈ سے اور جس اس سے بالخصوص پنجاب میں ہو رہی ہے، اسلام آباد میں ہو رہی ہے، تو میرا دل تھا کہ ہاں اس طرح کے ہم کچھ ترقی اپنے صوبے میں بھی لے کے جائیں۔ ہمارے لوگ صرف مرنے مرانے کے لیے رہ گئے یا نعرے بازی کرنے کے لیے رہ گئے، اور جب ہم نے آپس میں ایک معاملات کو ایک حد تک لے کے گئے، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، اور جب انہوں نے مجھے دعوت دی، جس انداز میں دی، جس الفاظ کے ساتھ دی، تو ان کو پھر میں نہ نہیں کر سکی۔ تو یہ ایک طویل، ایک 1.25 سال کا ایک وہ تھا۔ صوبے کی اور پشاور کی زیادہ خدمت تو آپ پی ٹی آئی میں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی حکومت ہے، تو آپ پی ٹی آئی میں کیوں نہیں گئی؟ ان کی جو سیاسی سوچ ہے، ان کا جو سیاسی ماحول ہے، ان کا جو سیاسی کلچر ہے، اس کے ساتھ میں آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی صافی صاحب۔ جس طرح کی وہ سیاست کرتے ہیں، بے شک کہ وہ بڑی پارٹی بھی ہیں ہمارے صوبے کی اور پاپولر پارٹی بھی ہیں ہمارے صوبے کی، لیکن ان کا جو سیاسی کلچر ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتی۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ اس پلیٹ فارم سے میں کسی قسم کی بھی ان کی خدمت کر سکتی، تو میں نے اپنے لیے وہ پلیٹ فارم چنا، میں نے اپنے لیے وہ جگہ چنی جو میرے اپنی جو نیچر ہے، جو میری اپنی پرسنالٹی ہے، مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ ایک بہتر فٹ تھی۔ اس میں پھر پیپلز پارٹی کا آپشن بھی آپ کے پاس تھا، جو نظریاتی طور پر نسبتاً این پی کے قریب بھی ہے، تو پیپلز پارٹی میں کیوں نہیں گئی؟ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ایک چیز کی۔ آپ کی دیکھیں، مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک قسم کی ایک کلک ہو جائے، ایک انڈرسٹینڈنگ بن جائے،
آپ کو فیل ہو کہ ہاں جو میں بات کہہ رہی ہوں، یہ جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں یا جو میں ایجنڈا ان کے پاس لے کر آئی ہوں، وہ ایجنڈا یہاں پہ اپریشیٹ بھی ہوگا، وہ ایجنڈا یہاں پہ اس پہ ایکسپینڈ بھی ہوگے، وہاں پہ میرے ساتھ اچھی ٹیم بھی ہوگی. تو پیپلز پارٹی اس کی لیڈرشپ بھی میرے لیے بہت قابل احترام ہے. لیکن لائک آئی سیڈ، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم آپ کو بہتر لگے، سوٹیبل لگے، انسان اس سے سیاست کرے، اور جہاں سے پھر کرے تو پھر وہاں سے جس کو کہتے ہیں پوری ایمانداری اور آنیسٹی کے ساتھ کرے. جمہوریت کا حسن اختلاف رائے بھی ہے. تو اپنی سابقہ پارٹی NP کے ساتھ آپ کی کیا نظریاتی اختلافات ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، میں یہ بہت ڈیٹیلز بھی نہیں جانا چاہتی. میں وہاں پہ جو ٹائم ہے اس کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہتی ہوں. لیکن میں 14 اگست کو اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہوں. میں پاکستان اور افغانستان کے کرکٹ میچ میں اوپنلی پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. میں اگر پختون ہوں، جو میں ہوں، پراؤڈ پختون ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں لر و بر کا نعرہ لگاؤں. ایک چیز ہے جو کچھ لوگوں کے ساتھ یا کچھ لوگوں کی فیملی ہسٹری ایسی ہوگی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے اپنی سیاسی کریئر میں، جو کہ اتنا بڑا نہیں ہے، کہ میں نے بہت ساری فیملیز دیکھی ہیں جن کے آدھا خاندان افغانستان میں رہ گیا ہے، آدھا پاکستان میں رہ گیا ہے. ان کی جذبات کی میں قدر کرتی ہوں، لیکن میرے جذبات ان کے جذباتوں سے نہ ملے. میرے گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں، 2 لوگ شہید ہوئے ہیں جن کے تانے بانے، ان کے جو قاتل ہیں اس ملک سے ہیں. جب بھی انویسٹیگیشن آئی ہے اور رکی ہے تو وہ انویسٹیگیشن جا کے افغانستان کے پوائنٹ پہ جا کے رک جاتی ہے. تو ایک انسان کا ایک ذاتی ایک فیل بھی ہوتا ہے، آپ کی ذاتی ایک سوچ بھی ہوتی ہے. اگین مسنگ پرسنس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ مسنگ پرسنس کی فیملیز کے ساتھ میری سمپتھی نہیں ہے، لیکن بلینکٹلی اگر ہم ہر مسنگ پرسن کے کیس کو سپورٹ کریں تو یہ جو ٹیررسٹ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں، اگین جس میں میرا خاندان زد میں آیا ہے، جس کی وجہ سے میرے بچے یتیم ہوئے ہیں، اور 7 سال سے، اور اس سے پہلے جو بشیر بلور صاحب کی شہادت کو 13 سال ہو گئے. تو آپ کی فیملی کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اس نے فیملی ایک طریقے سے مینیج کی ہوتی ہے. پہلے آپ کا ایک سربراہ مارا جائے، آپ کی فیملی تتر بتر ہو، آپ اس کو ری ارینج کریں، پھر دوسرا سربراہ آپ کا مارا جائے، اور پھر عورتیں اور بچے اس فیملی کو ری ارینج کریں. تو ہمارا اپنا کچھ چیزوں کے اوپر ہارڈ لائن ہے. اب میں ایز اے فیملی ایز دا وکٹم آف دا وار آن ٹیرر، میں کہتی ہوں کہ جتنا اسٹیٹ اسٹرکٹ ہو سکتی ہے ہونا چاہیے. ہم جیسے لوگوں کو بھی تحفظ ملنا چاہیے. جو لوگ روز مارے جا رہے ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس میں اسٹیٹ بلیم لیس ہے یا ریاست کا کوئی وہ نہیں ہے. میں یہاں پہ ریاست کو وائٹ واش کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں ان کی ترجمانی نہیں کری، لیکن میں اپنے جو جذبات ہیں اس کی عکاسی کر رہی ہوں. تو ہر وقت جیسے آپ لوگوں کے اوپر اگر جرنلسٹ، میں نے نوٹ کیا آج کل کوئی اپنی رائے دے دے جو کسی سے مختلف ہو تو ایک دم سے یہ لگ جاتا ہے کہ جی آپ نے لفافہ لے لیا ہے. تو ہم پہ ایک دم سے یہ لگ جاتا ہے کہ جی ہم ٹاؤٹ ہیں. ہم کیوں ٹاؤٹ ہیں؟ ہم کس کے ٹاؤٹ ہیں؟ ہم ان لوگوں کو نہ جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں، نہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. لیکن ایک اپنا سیاسی سوچ رکھنا، یا جو میری زندگی میں جو حادثات ہوئے ہیں ان کی بیسس پہ ایک سوچ رکھنا، آئی تھنک یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہمارا ملک کسی ملک کے ساتھ جنگ پہ جاتا ہے تو میں کھل کے اپنے ملک کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ نظریات تو عوامی نشتر پارٹی کے پہلے سے بھی تھے، تو آپ نے پہلے کیوں اس کی بنیاد پہ پارٹی کو نہیں چھوڑا؟ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے فیملی ریزنز تھے، اور دیکھیے یہ نہیں ہے کہ ساری پارٹی ایک سوچ کی ہے. بہت سارے لوگ اس پارٹی میں میری سوچ بھی رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ بھی وہ جس کو کہتے ہیں ایک پرو سٹانس رکھتے ہیں. ہر قسم کے لوگ پارٹی میں ہوتے ہیں. اگین پارٹیز کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے، ہم عوامی نیشنل پارٹی میں بھی بیٹھ کے اختلاف رائے ہوتا تھا، ڈسکشن ہوتی تھی، ہر بندہ اپنا نظریہ دیتا تھا. لیکن پھر آپ کو جب فیل ہوتا ہے کہ میرا نظریہ مائنورٹی میں ہے اور لوگوں کا جو دوسرا نظریہ ہے وہ میجورٹی میں ہے، تو پھر آپ کو میجورٹی کی وشز کے آگے
اپنا جس کو ہے نا سر جھکانا پڑتا ہے. اور مجھے اگین لائک آئی سیڈ ود آل ڈیو رسپیکٹ مجھے یہ فیل ہوا کہ میری جو یہ ویوز ہیں یہ مے بی دوسرے پلیٹ فارم پہ بیٹر سوٹیڈ ہوں. پارٹی کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ ان کو میرے ان ویوز کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑے گا, ان کو مجھے پولیٹیکل کور نہیں دینا پڑے گا, اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو موجودہ وہاں کی قیادت ہے ان کے ساتھ اختلاف کی وجہ سے اور آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ڈیو جگہ نہ دینے کی وجہ سے آپ پارٹی چھوڑ رہی ہیں. اس تھیوری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, ولی باغ اور اس کے سارے فریقین ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا ہوا ہے, اور پارٹی بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی سارے رشتے ناطے توڑ دیں یا چھوڑ دیں. میری لائف میں ریسنٹلی ایک پرسنل ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ایمل خان نے خود سے انٹروین کیا تھا. مجھے بڑا اچھا بھی لگا تھا کہ انہوں نے ہماری ایک فیملی کی کوئی گھر کی کوئی بات تھی, اس میں انہوں نے اپنی طرف سے انٹرونشن کی تھی. تو دیکھیں, کسی کو پسند کرنا یا کسی کے ساتھ اچھے روابط ہونا, کسی کو اپنا بڑا ماننا یہ الگ بات ہے, لیکن پولیٹیکل سوچ ایک الگ بات ہے. لائک آئی سیڈ یہ کلیکٹیو بات ہوتی ہے. ایمل خان پہ یا جو بھی پارٹی قائدین ہیں وہ بھی میجورٹی لوگوں کا جو نظریہ ہے وہ لے کے چلیں گے. وہ میرا نظریہ صرف یا میرے گھر کا یا میرے گھر والوں کا نظریہ لے کے نہیں چل سکتے. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میں اس چیز کو بالکل وہ نہیں کہوں گی. اٹس جسٹ اے ڈفرینس آف اوپینین. ایسی کوئی میری گرجز ان کے خلاف نہیں.